آپ میڈیکل ایجوکیشنسٹ کیسے بنی؟ آہستہ آہستہ میرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جیسے یہ ایمرجنگ ایک ٹرینڈ تھا، اس میں میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا۔ ایجوکیشنسٹ آپ کیا سمجھتی ہیں جہاں آپ نے اتنی ساری پازیٹیو چیزیں بتائی اے آئی کی؟ ٹیچر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولز کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیسے اسیس کرے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ اسائنمنٹ جنریٹ کی ہے یا اس نے خود کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد، اور آج بالکل ایک نئے اور منفرد ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعدیہ یاسین صاحبہ۔ یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، سی ای او ہیں medical-education.org کی، میڈیکل ایجوکیشنسٹ ہیں۔ آج ہم ان سے جاننے کی خاص طور پہ یہ کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میڈیکل کی فیلڈ میں کیا رول ہے، اور یہ کس طرح سے طلباء اور پھر اساتذہ اور پھر اس فیلڈ سے وابستہ جو ادارے ہیں، جو سسٹم ہے، اس کو کس طرح آنے والے وقت میں اس پہ ایک امپیکٹ اپنا ڈالنے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر سعدیہ یاسین صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ میم، آپ کا ماشاءاللہ 8 سالوں کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل کی فیلڈ میں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ میڈیکل ایجوکیشنسٹ کیسے بنی، اس کے پیچھے کیا ویژن تھا؟ شکریہ اس انویٹیشن کے لیے علی رحمان صاحب۔ ویلکم۔ ایک ٹائم تھا جب ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی میں، تو اس وقت اپنی جو ٹیچرز تھے ان میں اور اپنی لرننگ کیپیبلٹیز میں مجھے ایک بہت بڑا گیپ فیل ہوتا تھا۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے پروفیشن میں جس طرح کریٹو تھنکنگ کو فوسٹر کرنا چاہیے یا اسکل بیسڈ ایجوکیشن دینی چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیڈ اے ویژن ٹو بی اے میڈیکل ایجوکیشنسٹ۔ پھر بائی دا ٹائم یہ فیلڈ ایکسپلور کیا میں نے، اور پھر میں نے اس میں ماسٹرز کیا، اینڈ ناؤ آئی ہیو بین ورکنگ ایز اے میڈیکل ایجوکیشنسٹ سنس 8 years۔ اور پھر آہستہ آہستہ میرا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جیسے یہ ایمرجنگ ایک ٹرینڈ تھا، اس میں میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا، اور اس وقت ہماری آرگنائزیشن آلموسٹ بہت سے اسپیکٹس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو انٹیگریٹ کر رہی ہے، ریسرچ میں ایز ویل ایز میڈیکل ایجوکیشن میں۔ اچھا میم، اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کس طرح آنے والے وقت میں اپنا رول پلے کرے گی، اور ابھی بھی کیا کر رہی ہے؟ بیسیکلی میں اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کروں تو بڑے سمپل الفاظ میں اس کو بیان کرتی ہوں کہ یہ ایک آپ کا کمپیوٹر فرینڈ ہے جو آپ کی بات کو سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس ٹاسک کو پرفارم کرتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں۔ اٹس جسٹ لائک اے شیف۔ میں ایک ویٹر کے طور پہ ہے، میں بہت سمپل ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ ایک ویٹر کو کیا کرتے ہیں، ایک آرڈر دیتے ہیں، وہ کچن میں جا کے اس آرڈر کو بتاتا ہے اور پھر وہ آپ کو وہ آرڈر ڈیلیور کرتا ہے۔ ان دا سیم وے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ سے ایک پرومپٹ آپ اسے دیتے ہیں، ایک ٹاسک دیتے ہیں، اور وہ ریکوائرڈ سافٹ ویئر کے پاس جا کے اس سے کنیکٹ کر کے آپ کو وہ انفارمیشن لا کے تو وہ آپ کا ٹاسک کمپلیٹ کر دیتی ہے۔ صحیح۔ اچھا میم، اسٹوڈنٹس کی لائف میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے سے کیا چینجز آئیں گی آنے والے وقت میں، اور کس طرح یہ ان کی لائف کو متاثر کرے گی؟ یہ ایک بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، سب اسٹوڈنٹس ایک کلاس میں ایک پیس پہ نہیں سیکھ پاتے۔ بالکل ایسا ہی۔ ہمارا المیہ یہی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا کہ سب ٹیچرز ہر اسٹوڈنٹ کی انٹلیکچوئل کیپیبلٹی کو ایک ہی لیول پہ لیتے ہیں۔ وہ یہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ ہر بچے کی لرننگ پیس ڈفرینٹ ہے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک بہت بڑی اپرچونیٹی پرووائڈ کرتی ہے اسٹوڈنٹس کو پرسنلائزڈ لرننگ کی، ایک سیلف بیسڈ لرننگ کی، اور وہ ٹیلرڈ ایجوکیشنل کانٹینٹ جو اس کو چاہیے وہ کریٹ کرتی ہے۔ اور ایک دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو گول سیٹنگ میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ایک نیش فائنڈ کرتا ہے کہ مجھے یہ سبجیکٹ میرا ویک ہے اور مجھے اس پہ زیادہ وقت دینا چاہیے، تو وہ اپنا ایک ٹائم ٹیبل یا ایک گول سیٹنگ کر لے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے۔ اس وقت بہت سے ٹول اویلیبل ہیں، جیسے جو بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں چیٹ جی پی ٹی ہے، جیمنائی اے آئی ہے، کو پائلٹ ہے، اسی طرح کلاڈے ہے۔ تو ان سارے سافٹ ویئرس کو یوز کر کے اسٹوڈنٹس پرسنلائزڈ لرننگ کر سکتے ہیں اور گول سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح کوئی اسائنمنٹ انہوں نے ڈیولپ کی اور بیفور سینڈنگ ٹو دیئر ٹیچر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھ سکے کہ میں نے کس کوالٹی کی اسائنمنٹ بنائی ہے، دے کین جسٹ اپلوڈ دا اسائنمنٹ ٹو دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹول، اور وہاں سے وہ ایک پرسنلائزڈ امیجیٹ فیڈ بیک لے سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو اس کا ایج ہے، اٹ کین ایکٹ ایز اے ورچوئل ٹیوٹر، 24/7 اویلیبل ہے۔ اسٹوڈنٹ کو کسی بھی سوال کے بارے میں اس کی کوئی کوئری ہے وہ اسی وقت پوچھ سکتا ہے۔ میم، اس میں ایک چیز میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آئے گا، خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں
کیونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے تو ایک فیوریبل چیز ہے کہ وہ اپنی اسائنمنٹ پہلے کہیں اپلوڈ کر دیں گے, وہاں سے ان کو ایک چیک مل جائے گا اور وہ اس کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ان کی لرننگ کس طرح انہانس ہوگی, کیونکہ جب ٹیچر کو ایگزیکٹلی پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ یہ اس نے خود کی ہے یا اس نے کہیں سے کاپی کی ہے یا پہلے کہیں چیک کروا لیا ہے, تو اس پہ کوئی فرق پڑے گا آپ کے خیال میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی. دیکھیں اسی لیے ٹیچر کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ خود کو اس میں اپنی اسکل کو ہون کرے ریلیونٹ ٹو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اگر ٹیچر کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹولس کا نہیں پتہ ہوگا تو وہ کیسے اسیس کرے گا کہ یہ اسٹوڈنٹ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے یہ اسائنمنٹ جنریٹ کی ہے یا اس نے خود کی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک زمانہ تھا جب پرنٹر ڈیولپ بنے, اس وقت ہم سوچتے تھے کہ قرآن پاک کی جو پبلشنگ ہے وہ ایک گناہ کبیرہ ہے, ہم یہ سمجھتے تھے. ہم نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کیا, ہم اس طرح فیملرائز نہیں ہوئے, ہم سینسٹائز نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی نیڈ آف دا آر ہے, اس نے ہر جگہ پریولنٹ ہونا ہے, آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی. تو ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے, ہم لائف لانگ لرننگ کی طرف جائیں اور اپنے ٹیچرس کو ہم یہ فوسٹر کریں کہ وہ بھی اسے سیکھیں, تاکہ یہ اندازہ ہو کہ اسٹوڈنٹ کی کریٹیو تھنکنگ کسی طرح بھی ڈیٹیریٹ نہ ہو اور وہ پلیجزم کی طرف نہ جائے. صحیح. اچھا میم, ٹیچرس کی جیسے آپ نے بات کی تو اسٹوڈنٹس کے لیول پہ تو آپ نے تھوڑا سا سمجھا دیا کہ وہ اپنی اسائنمنٹس کو پہلے چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بے شمار ٹولز ہیں جن کی مدد سے وہ اپنی اسٹڈی میں ہیلپ لے سکتے ہیں. تو ٹیچرس کس طرح اپنی لائف میں ویلیو ایڈیشن کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے؟ دیکھیں آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑا اسمارٹ اسٹوڈنٹ ہے, وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ آپ انہیں بہت لمبے لمبے لیکچرز ڈیلیور کریں, بلکہ ڈیورنگ لیکچرز موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس ہینڈس فری لگائی ہوتی ہے اور وہ آپ کو سننا بھی پسند نہیں کرتے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ کو ایک اسمارٹ کانٹینٹ ڈیولپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ وہی کانٹینٹ اسٹوڈنٹ کو ریورس لرننگ کے ذریعے ڈیلیور کر سکتے ہیں, آپ کوئزز ڈیولپ کر سکتے ہیں, فلیش کارڈس ڈیولپ کر سکتے ہیں, آپ ورک شیٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹ کو سب سے زیادہ جو ایج ٹیچرز کو اس میں حاصل ہے وہ یہ کہ کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی ایک استاد کو ضرورت ہوتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انہیں کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کو کلاس میں انگیج کیسے رکھنا ہے اس کے بہت سے کریٹیو آئیڈیاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان کو پرووائڈ کرتی ہے. اس کے علاوہ ہمیں اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ لیسن پلاننگ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ٹیچرز کو ایک بینیفٹ دیتی ہے, ایک ان کا ورک لوڈ کم ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا میم, ابھی ہم نے ظاہر ہے کہ جو دو مین اسٹیک ہولڈرس کہہ لیں یا جو دو مین لوگ ہیں جو انوالو ہیں ایجوکیشن کے پروسیس میں, ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس, ان کی بات کی. اب اس کے بعد جو ایجوکیشن سسٹم کی اگر ہم بات کریں اور ادارے کی بات کریں, کوئی بھی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے لیے اے آئی کتنی ہیلپ فل رہے گی, اس کے لیے اے آئی کے آنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے؟ ایک انسٹیٹیوٹ کا سب سے بڑا ایسٹ اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ فوکس اس کی اکیڈیمک پرفارمنس ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی اکیڈیمک پرفارمنس بہتر ہو جائے, ان کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہو جائے. تو انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو یوز کر سکتے ہیں آٹومیٹڈ گریڈنگ سسٹم کے لیے, فیڈ بیک پروویژن کے لیے, اور انٹرنیشنلی اس وقت بہت سے انسٹیٹیوٹس ایسے چیٹ بورڈس ڈیولپ کروا رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو ایز اے ورچوئل ٹیوٹر ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, 24/7 اویلیبل ہوتے ہیں ایٹ دا پلیٹ فارم آف دیئر آن انسٹیٹیوٹ. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ کو خود ایک چیٹ بورڈ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی بجائے وہ اسکول کا ایک پرووائڈ کیا ہوا جو چیٹ بورڈ ہے اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک ٹائملی انٹرونشن, ایسے اسٹوڈنٹس آپ نے ڈیٹا اپنا اپلوڈ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ انالیسس کے لیے اور وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے کہ آپ کے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ویک ہیں, یہاں ان اسٹوڈنٹس پہ فوکس لرننگ کی, فوکس اٹینشن کی ضرورت ہے, تو آپ ان اسٹوڈنٹس کے لیے فوکس اسٹریٹجیز جو ہے اڈیپٹ کریں گے, آپ ان پہ زیادہ فوکس کریں گے, زیادہ توجہ دیں گے, تو یہ آپ کو ڈیفینیٹلی اسٹوڈنٹس کی اکیڈیمک پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے. میم بینگ ایجوکیشنسٹ اینڈ میڈیکل ایجوکیشنسٹ, آپ کیا سمجھتی ہیں جہاں آپ نے اتنی ساری پازیٹیو چیزیں بتائیں اے آئی کی, تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اور پھر اس کو ساتھ لے کے چلنے میں ہمیں کیا کیا چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے؟ ایک جو سب سے پہلی چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کے لیے ٹریننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی, وہ چاہے کسی بھی لیول پہ آپ اس کو دیکھیں, اسٹوڈنٹس کے, ٹیچرس کے یا پھر آرگنائزیشن کے, ٹریننگ کا جو ہے نا اس کا پراپر ایک انتظام کرنا پڑے گا, اس کے لیے ایک انویسٹمنٹ. اس کے علاوہ آپ کو کیا چیلنجز نظر آتے ہیں؟
سب سے بڑا چیلنج تو سینسٹائزیشن کا ہے. صحیح. ہم کسی بھی چیز کو بہت ایزیلی جو ہے ہمارے لیے پیلیٹیبل نہیں ہوتے, ہم اس کو بہت جلدی فیملرائز نہیں ہوتے اسے, اور اسپیشلی ٹیکنالوجی. تو آپ کے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سینسٹائز کرنا بڑا ضروری ہے, اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ سینسٹائزیشن ورک شاپس اور ٹریننگ پروگرامس کے آرگنائز کرنے سے ہی ہوگی, اویئرنیس سے. اور دوسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ, اگر اسٹوڈنٹس کو انسپروائزڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس وہ خود یوز کر رہے ہیں, ہم ان کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوزیج لٹریسی نہیں پرووائڈ کر رہے, تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی کریٹیو تھنکنگ کیپیبلٹی ڈیٹیریٹ ہوگی. تو اٹس آر رسپانسبلٹی کہ ہم پہلے خود اس چیز کو سیکھیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ تم نے کس حد تک اسے استعمال کرنا ہے, تم نے ایک برین اسٹارمنگ کے لیے اسے یوز کرنا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ ٹوٹلی ایک کانٹینٹ جنریٹ کروا کے اسے کاپی کریں اور ایز اے اسائنمنٹ پیسٹ کر کے اسٹوڈنٹ ٹیچر کو بھیج دیں. تیسرا جو چیلنج ہے وہ ہے ایتھیکل ڈائلیماز. ٹھیک ہے, بہت سے ایسے ایتھیکل ایشوز جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ وقت کے ساتھ ابھر رہے ہیں, جیسے ابھی ایک اوپن اے آئی کی طرف سے سورا اے آئی ایک ویڈیو جنریٹنگ سافٹ ویئر ہے, وہ بالکل ممک کرتا ہے کسی بھی شخص کے فیس کو کاپی کرتا ہے اور پھر وہ ویڈیو جنریشن کرتا ہے. تو وہاں پہ بہت سے ایتھیکل ایشوز وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آ سکتے ہیں. اچھا میم, پیورلی اگر ہم میڈیکل کی فیلڈ کی بات کریں, کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے, ابھی تو ہم ایجوکیشن کی بات کر رہے تھے, تو اس میں اے آئی کے آنے سے کیا فائدے ہوئے ہیں, آپ کے آبزرویشن میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میڈیکل کے شعبے میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ریسرچ ہے. آپ کو ریسرچ جو آپ کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ اپ کرتی ہے, ایتھیکل باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اگر آپ اسے یوز کریں. اس کے علاوہ ڈائگنوسٹک کیپیبلٹیز آپ کی انہینس ہو جاتی ہیں, آپ کا ورک لوڈ کم ہو جاتا ہے, آپ پرسین میڈیسن کی طرف زیادہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور ٹریٹمنٹ اپرچونیٹیز آپ کی جو ہیں وہ اور ڈیسیژن میکنگ اس میں آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میڈیکل کی فیلڈ میں ہیلپ کرتی ہے. صحیح. اچھا میم, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, اس ایرا میں لوگوں میں ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرنا ایجوکیشن کے بارے میں, اپنی سافٹ اسکلس کو انہینس کرنے کے بارے میں, اور کمیونٹی کو ایز اے ہول بہتری کی طرف لے کے جانے کے بارے میں بہت کم لوگ سوچتے ہیں. تو میں ایڈمائر کرتی ہوں, اور میں ان کی یہ ساری ایفرٹس کمینڈیبل ہیں, اور میں بہت زیادہ رسپیکٹ ہے میرے دل میں ان کی ان سب ایفرٹس کے لیے, کیونکہ بینگ اے پرسن میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ڈیڈیکیٹڈلی ایک بہت بڑا کام ہے. کیونکہ ہم اکثر یہ چیزیں سوچتے ہیں کہ یہ چیز بہتر ہونی چاہیے, یہ فلاں کو بہتر کرنی چاہیے, فلاں کو بہتر کرنی چاہیے, لیکن ہم ایک پرسنل ایفرٹ اس میں کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اور میں قاسم علی شاہ صاحب کی طرف سے اور آپ کی فاؤنڈیشن کی ساری ٹیم کی طرف سے ماشاءاللہ اس چیز کو دیکھتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سعدیہ یاسین صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. خاص طور پہ انہوں نے جو ہے کمپریہنسولی ایکسپلین کیا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کس طرح اسٹوڈنٹس کی لائف میں, پھر ٹیچرس کی لائف میں, اور پھر جو بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کی بیٹرمنٹ میں کس طرح اپنا رول پلے کرنے والی آنے والے وقت میں. اور آپ اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں, کس طرح چیزوں کو لرن کریں تاکہ آپ بھی اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.